بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر سلجوق سلطنت کو اسلامک ہسٹری میں اتنی زیادہ اہمیت کیوں حاصل ہے، یہ سلطنت کیسے شروع ہوئی تھی اور آخر کیا وجہ تھی۔ اس نے تھوڑے سے وقت میں ہی اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے سپر پاور ثابت کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر وہ کون سی بڑی وجہ تھی کہ اتنی مضبوط اور طاقتور سلطنت بہت تھوڑے سے وقت کے اندر ہی ہماری دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے تو ہم آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ سلجوق سلطنت کو اسلامک ہسٹری میں اس لیے بھی حد سے زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ سلجوق سلطنت ہی وہ سلطنت تھی کہ جس نے مسلمانوں کی اس دور میں حفاظت کی تھی جب آپس کے اختلاف اور منگولوں کی چڑھائی کی وجہ سے سلطنت عباسیہ تو ختم ہو چکی تھی اور سلطنت عثمانیہ بھی اس وقت تک قائم نہیں ہو سکی تھی۔ یعنی سلطنت عباسیہ اور سلطنت عثمانیہ کے بیچ کا جو دور تھا یہ ایسا دور تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس کوئی بھی ایسی طاقتور سلطنت نہیں بچی تھی کہ وہ جس سلطنت کے بادشاہ کو اپنا خلیفہ مان سکے، لہٰذا ایسے دور میں ہی سلجوق سلطنت نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کی کمان سنبھالی تھی اور اس دور کی سب سے خطرناک فوج یعنی منگولوں سے مقابلہ کیا تھا۔ 11ویں صدی میں شروع ہونے والی یہ عظیم اور مضبوط سلطنت اپنے دور میں پورے مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا پر حکومت کرتی تھی۔ جب ایک طرف اس سلطنت کا ایک کنارہ آج کے دور کے چائنا تک پہنچ چکا تھا تو وہیں دوسرا کنارہ موجودہ دور کی ترکی تک پہنچا ہوا تھا۔ یعنی اس سلطنت کی گنتی اپنے دور کی بڑی اور طاقتور سلطنتوں میں ہوا کرتی تھی۔ اب اگر بات کی جائے سلجوق سلطنت کے آغاز کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیے کہ سلجوق سلطنت کی بنیاد جن لوگوں نے رکھی تھی وہ ترک نسل سے تعلق رکھا کرتے تھے اور یہ بھی اوغوز خان کے نسل سے تھے جن کی نسل سے قائی قبیلے کے سردار یعنی ارطغرل غازی تھے۔ اس سلطنت کی بنیاد 1037 عیسوی میں ایران کے ایک شہر میں رکھی گئی تھی۔ جس بہادر کمانڈر نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی ان کا نام تغرل بیگ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی سلطنت کا نام اپنے دادا کے نام کے اوپر رکھا تھا اور ان کے دادا کا نام سلجوق تھا۔ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ ان کے دادا بھی بے انتہا بہادر اور ہوشیار تھے۔ ایک بار ان کے دادا کو کسی تنازع میں غزنوی سلطنت کی فوج نے گرفتار کر لیا تھا۔ آپ کو یاد دلانے کے لیے یہ بھی بتاتے چلیے کہ وہی غزنوی سلطنت ہے جس کے بادشاہ محمود غزنوی نے بھارت پر بھی کئی بار اٹیک کیا تھا۔ سلجوق کے گرفتار ہو جانے کے بعد کے پوتے یعنی تغرل بیگ نے ہی اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ مل کر سلجوق کو غزنوی فوج سے آزاد کروایا تھا، جس کی وجہ سے تغرل بیگ اور غزنوی سلطنت کے بیچ دشمنی بڑھتی چلی گئی تھی۔ شروع میں تو غزنوی فوج نے کئی بار ان سلجوقی لوگوں کو بڑی بری طرح سے ہرایا تھا مگر بعد میں یہ لوگ بھی غزنوی جیسی طاقتور فوج کو کئی بار ہرا دینے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیے کہ تغرل بیگ اور غزنوی فوج کے بیچ ہونے والے یہ تمام واقعات سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھنے سے پہلے ہوئے تھے۔ یعنی اس وقت تک تغرل بیگ نے سلجوق سلطنت کی بنیاد نہیں رکھی تھی۔ 1037 میں قائم ہونے والی یہ سلطنت شروع سے ہی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ تغرل بیگ نے اپنی زندگی میں ہی خراسان اور آذربائیجان جیسے بہت سارے بڑے علاقے فتح کر لیے تھے، لیکن پھر 1063 میں اچانک سے ان کی وفات ہو گئی تھی اور ان کی وفات کے فوراً بعد ان کے بھتیجے یعنی سلطان الپ ارسلان نے سلجوق سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالی تھی۔ کو بتاتے چلیے کہ سلجوق سلطنت میں اگر سب سے زیادہ مشہور کوئی بادشاہ گزرے ہیں تو وہ یہی یعنی سلطان الپ ارسلان تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں آرمینیا اور جارجیا کے ساتھ ساتھ بہت بڑے علاقے فتح کیے تھے۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے اپنے دور میں بازنطینی جیسی طاقتور سلطنت کو بھی کئی بار شکست دی تھی اور پھر 1072 میں صرف 42 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ملک شاہ نے سلجوق سلطنت کی کمان سنبھالی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیے کہ سلطان ملک شاہ کے دور میں ہی
سلجوق سلطنت دنیا کے اتنے بڑے حصے پر پھیل گئی تھی کہ ان سے پہلے کبھی بھی نہیں پھیل سکی تھی۔ سلطان ملک شاہ کے دور کی سلجوق سلطنت کی میپ کو اگر آپ آج کے دور کے میپ سے ملائیں گے، اس میں ایک یا دو نہیں بلکہ بہت سارے ملک سما جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیے کہ سلطان ملک شاہ ہی وہ بادشاہ ہیں کہ جن کے اوپر موجودہ وقت میں ترکی نے ایک نیا ہسٹوریکل سیریل بنایا ہے جو اس وقت بڑے شوق سے دیکھا جا رہا ہے۔ دوستو ویسے تو مذہب اور کلچر کے حساب سے یہ سلطنت ایک سنی مسلم سلطنت تھی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ساتھ الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ اور الگ الگ زبان بولنے والے لوگ بھی رہا کرتے تھے، جن میں عیسائی، یہودی اور مجوسی بھی شامل تھے۔ دوستو سلجوق سلطنت کمزور ہونا اس وقت شروع ہوئی کہ جب 1080 میں سلطان ملک شاہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد سلجوقی سلطنت میں اندرونی طور پر پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی تھی، اور پھر اس کا فائدہ اٹھا کر صلیبیوں نے بھی سلجوق سلطنت پر لگاتار حملے کرنا شروع کر دیے تھے، اور وہیں دوسری طرف سے منگولوں نے بھی اپنا قہر برسانا شروع کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے ہوتے ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب سلجوق سلطنت کا پورے سینٹرل ایشیا سے قبضہ ختم ہو گیا تھا، اور اب سلجوق سلطنت صرف اور صرف اس علاقے پر رہ گئی تھی کہ جہاں پر آج ترکی موجود ہے، اور بس اسی دور کی کہانی ہی ارطغرل غازی سیریل میں دکھائی گئی ہے۔ ارطغرل غازی سیریل میں دکھائے جانے والے سلطان علاء الدین کیقباد کا جب انتقال ہوا تو ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یعنی غیاث الدین بچی ہوئی چھوٹی سی سلجوق سلطنت کے تخت پر بیٹھا تھا، لیکن غیاث الدین کچھ دنوں کے بعد ہی حد سے زیادہ کمزور ہو جانے کی وجہ سے منگولوں کے دباؤ میں کام کرنے لگا تھا، جس کی وجہ سے سلجوق سلطنت کو حد سے زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ سلطان غیاث الدین کی موت کے بعد ان کا بیٹا یعنی سلطان علاء الدین کیقباد سیکنڈ سلجوق سلطنت کے تخت پر بیٹھا۔ آپ کو بتاتے چلیے کہ یہ علاء الدین رشتے میں ارطغرل غازی سیریل میں دکھائے جانے والے سلطان علاء الدین کا سگا پوتا تھا، یعنی سلطان غیاث الدین نے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے والد کے نام پر ہی رکھا تھا، لیکن افسوس سلطان علاء الدین سیکنڈر پچھلے کچھ سلجوقی بادشاہوں کی طرح ہی منگولوں کی صرف ایک پتلی بن کر رہ گیا تھا، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ پوری سلجوق سلطنت ہی ختم ہو گئی تھی۔ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ سلجوق سلطنت کے آخری دنوں میں، یعنی جب سلجوق سلطنت حد سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی اور اس کے بادشاہ منگول اور بازنطینی کے حکمرانوں کے دباؤ میں کام کرنے لگے تھے، تو عثمان غازی نے یہ دیکھتے ہوئے نہ صرف خود کو سلجوق سلطنت سے آزاد کر لیا تھا بلکہ سلجوق سلطنت کے بہت سارے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور بس یہی سے عثمانی سلطنت پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ دوستو ویسے تو عام طور پر سلجوق سلطنت کے ختم ہونے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ منگول اور بازنطینی سلطنت کو ہی بتایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ہسٹورین کا یہ ماننا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ سلجوق سلطنت کے اندرونی طور پر جو سب سے بڑا دشمن تھا اور جس نے سلجوق سلطنت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا، وہ حسن بن صبا اور اس کی خفیہ فوج اسیسن تھی۔ جزاک اللہ۔